سر انقلاب تھا، وہ اتنا بڑا انقلاب تھا، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ملک کے طول و عرض میں انقلاب آ گیا تھا۔ میں تو اس بات سے حیران ہوا ہوں کہ اگر وہ ٹکرا جاتا ہے اسلام آباد کے ساتھ انقلاب، تو اسلام آباد کا کیا ہونا تھا، آپ کا کیا ہونا تھا، میرا کیا ہونا تھا۔ یہاں پر تو سونامی، کیا سونامی سے بھی جو ہے وہ چھوٹا لفظ ہے جی، اس سے بڑا انقلاب تو پریشان ہو گیا ہوں۔ روڈوں کو سب کھلا چھوڑے ہوئے تھے، تب بھی دیکھیے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور وہ آگے نہیں آئے۔ یعنی اب میرے خیال کے مطابق جس طریقے سے ناکامی سے دو چار ہوئی ہے ان کی یہ 5 اگست کی کال، اب ان کے پاس ایک ہی آپشن بچا ہے۔ انہوں نے آنے والے دنوں میں 13 یا 14 اگست کو، جو پورا پاکستان ویسی روڈ پر ہوتا ہے، یہ اب کال دے دیں گے ہم 13 اگست کو باہر نکلیں گے یا 14 اگست کو باہر نکلیں گے۔ مطلب اس کے علاوہ تو تحریک انصاف کی مقبولیت کو خود انہوں نے جناب قبر کھود کے اس میں دفن کی ہے اپنے بھرم کو۔ کیا بنی ہے اب مجھے بتا دینا کہ وجہ کیا مطلب ہو سکتی ہے۔ اور خان صاحب جو پتہ لگا کہ پچھلے کوئی ہفتے سے سپرنٹینڈنٹ جیل کو تلیہ لگا رہے تھے کہ تمہیں میں بتاتا ہوں، وہ 5 اگست کے اوپر ہی واز تھنکنگ ریئلی کہ میرے لیے جو ہے وہ ایک انقلاب ملک میں آئے گا۔ وہ تلیہ لگا کے بیچارے کا گلا سوکھ گیا اور وہاں پر جناب انقلاب جو ہے وہ نکلنے سے پہلے ہی ٹھس ہو گیا۔ اچھا ضیاء، یہ بتائیے گا کہ کسی ایسی جگہ کے اوپر ان کے کسی لیڈر کی طرف سے، خاص طور پر علی مین گنڈاپور صاحب کی طرف سے جو کوئی تقریر ہوئی، اگر صاحب میں کچھ کہہ سکتا ہوں، جو ضیاء صاحب نے پروفیشنل جرنلسٹ کے طور پر انہوں نے جو تصویر کھینچی ہے، جو آپ نتائج نکال کے گولہ باری کر رہے ہیں، مجھے یہ آپ بتا دیں کہ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ انہوں نے سارے صوبے کا کہا ہے کہ ہر جگہ بھرپور لوگ نکلے ہیں، اور آپ اس وقت سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ناکام ہو گئے، مارے گئے، لٹے گئے۔ واٹ از دس؟ اچھا ضیاء یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ آپ کو پوچھنا جی، کسی لیڈر کی طرف سے ضیاء کوئی بڑی تقریر، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ کہ جی آج ہم نے یہ تحریک کا آغاز کیا ہے تو اس کو ہم اس انداز سے آگے لے کے چلیں گے، کوئی فیصلے کیے ہوں اپنی اس تحریک کے دوران کہ جی اب ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا؟ جی یہاں تک جو بات ہے فیصلوں کے حوالے سے، کوئی لائے عمل دینے کے حوالے سے، تو جس طریقے سے حسن بھائی نے بتایا کہ 13-14 کی بات کی گئی کہ 13-14 کو نکالیں گے، لیکن کارکن ان کے اس خطاب سے مطمئن نہیں تھے۔ کارکن بڑی تعداد میں نکلے ہوئے تھے، کافی جوش تھا ان میں، وہ اپنی لیڈرشپ کے جو یہاں پر کوئی نہیں نکلا ضیاء صاحب، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے باتیں کرتے ہیں، جن کو پتا ہے ان کی باتوں کو آپ سن کے یہ کہیں کہ ناکام ہوا، کوئی بندہ نہیں نکلا۔ اچھا خاور گمن صاحب، آپ نے فرمائشی گرفتاریاں دیکھی ہیں؟ کس طریقے سے فرمائشی گرفتاریاں دی ہیں؟ کیمرے کے سامنے آتے ہیں، گرفتاری دیتے ہیں اور وہ بھاگے، اور پھر ان کی فیملیز کے لوگ جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے بیٹے، وہ جو ہے ویڈیو کلپ بھیج رہے ہیں لوگوں کو، وہ خود بھیج رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ اس کو جناب آن ایئر کیا جائے۔ نہ کرتے ریسٹ تو کیا فرق پڑنا تھا؟ فرمائش آئی تھی نا جی، اب یہ دروازے جو بند ہوئے ہیں پولیس پر ان کی یہ پارلیمنٹ کے دروازے جو بند ہوئے ہیں، یہ بھی فرمائشی پروگرام تھا نا، ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، پھر یہ حکومت ملی ہوئی تھی، ملی ہوئی تھی، بالکل اسپیکر صاحب بھی ملے ہوئے تھے، یہ فرمائشی پروگرام تھا سارا۔ اچھا چلیں، میں یہ تو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جی۔ ضیاء آپ ذرا کنٹینیو کیجیے گا۔ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو کارکن تھے وہ اپنے جو لیڈرشپ تھی ان کی ان تقریروں سے مطمئن نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ ان کا یہی تھا کہ ہم نے ہر صورت میں خان کی رہائی کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے اس کو پیک تک لے کر جانا ہے۔ لیکن جو لیڈرشپ تھی وہ کارکنوں کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو آج کا احتجاج ہے یہ بھی خان صاحب کی طرف سے دیا گیا ایک حکمت عملی کے تحت یہ احتجاج کیا گیا ہے، اور پھر اس احتجاج کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ البتہ کارکنوں کی جانب سے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اپنی جو لیڈرشپ کی تقریر تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تقریر سننے نہیں آئے، بلکہ ہمیں کوئی واضح لائے عمل دیا جائے جس کی وجہ سے جو بانی ہیں ان کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔